الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام پیدا ہو رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ گستاخ اہل بیت ہیں. جی یہ سادات کے بے ادب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اہل سنت کے مسلک کے تحفظ کے لیے اہل بیت میں سے ہی ایک مرد درویش پیدا فرمایا، ایک مرد حق کو اٹھایا اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب قبلہ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم اور دائم رکھے. شاہ صاحب ہی کا بیان ہونا چاہیے اور مجھے اور آپ سب کو سننا چاہیے. اور میں کوئی میدان خطابت کا کوئی شاہ سوار نہیں ہوں. میرا کام لکھنا ہے اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ لکھتا رہوں گا. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی 3-4 ماہ پہلے میری ایک کتاب چھپ کر آئی ہے، اسعاف الحاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ. حدیث کی یہ کتاب ہے، 4400 اور کچھ یہ اس کی احادیث ہیں. اور الحمدللہ میں نے عربی میں پوری کتاب کی شرح لکھی ہے، عربی زبان میں، اور یہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا نہیں سکا. انشاءاللہ جلدی ہی میں پہنچاؤں گا. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بھی مکمل کی ہے، 10 سال کا عرصہ لگا کر، زندگی کے 10 سال لگا کر. وہ بھی انشاءاللہ پوری تفسیر، اس کا نام ہم نے رکھا ہے برہان القرآن. پہلے اس کا نام کوئی اور تھا، پھر اس کو ہم نے لمبی چوڑی لکھی تھی، پھر اس کو تھوڑا مختصر کیا. اور نئی بات ہے، 10 دن یا 11 دن گزرے ہیں. میں نے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، میں کب سے وہ کام شروع کیا ہے. پچھلا مہینہ کیا تھا؟ اپریل مارچ تھا. مسند امام حمیدی کا ترجمہ شروع کیا ہے اور روزانہ تقریباً 40 45 50 احادیث کا ترجمہ لکھ دیتا ہوں. اور اس دن سے لے کر اب تک تقریباً 450 حدیثیں میں نے لکھ دی ہیں، ترجمہ لکھ دیا ہے. اور 6 تاریخ کو میں اگلے مہینے کی عمرہ شریف پر جا رہا ہوں. یہ تقریباً 1350 حدیثوں کی یہ کتاب ہے اور میرا ارادہ ہے کہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر اس کی تکمیل کرنی ہے. اور یعنی 2 ہفتے میرا قیام ہے سعودی عرب کے میں حرمین شریفین کے اندر. تو میں نے یہ قصد کیا ہے، یہ ارادہ بنایا ہے کہ یہ جو پوری حدیث کی کتاب ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز حاضری سرکار اعظم کے اندر مکمل ہوگا انشاءاللہ. کیا ہے ان میں سب سے پہلے نبیین ہیں. اللہ کا انعام یافتہ گروہ سب سے پہلا کون سا ہے؟ النبیین. اس کے بعد فرمایا والصدیقین، اور صدیقین ہیں. اور آگے فرمایا والشہداء والصالحین. یہ وہ گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. میں صرف صدیقین پر بات کرنا چاہتا ہوں. صدیقین کون ہیں؟ آپ تفسیر خازن اٹھائیں، تفسیر بغوی اٹھائیں، تفسیر مزری اٹھائیں، تفسیر قرطبی اٹھائیں،
اور دیگر تفاسیر اٹھائیں، تمام اجلہ مفسرین فرما رہے ہیں کہ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی صحبت حاصل کی اور انبیاء کا ساتھ دیا. یعنی تمام پیغمبران گرامی کے جو ساتھی تھے، جو پیغمبروں کے ساتھ ہوئے اور ان کی صحابیت حاصل کی اور ان کی صحبت میں حاضر ہوئے اور ان کا ساتھ دیا، نبیین کے بعد جو دوسرا گروہ ہے اللہ کا انعام یافتہ، وہ صدیقین ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں. وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام صحابہ کے سردار ہیں. تو ہر صحابی ہی صدیق ہے، ہر صحابی ہی صدیق ہے، مگر ایک وہ ہے جو سب صحابیوں کا سردار ہے. جیسے سرکار کے صحابہ تمام پچھلے صحابہ کے سردار ہیں، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صدیق اکبر تمام صدیقین کے سردار ہیں. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، صدیق اکبر. اس کے لیے میں قرآن پاک میں سے چند ایک مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں یقین آئے قرآن میں سے اور حدیث میں کہ واقعی آپ صدیق اکبر ہیں یا نہیں. ایک گروہ آج ہم میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں چلو صدیق تو کہہ لو جی، 100 کال سنی ہے لیکن ہجڑے قسم کے سنی جی. ایک اس سے بھی سخت لفظ میں نہیں بولتا، وہ بات کہتے ہیں کھسی قسم کے سنی. اس طرح ٹھیک ہے یار، اللہ ہی بڑا. ہجڑے قسم کے سنی وہ کہتے چلو جی ان کو صدیق تو کہہ لو مگر صدیق اکبر نہیں ہے، صدیق اکبر نہیں. اکبر کے لفظ سے ان کو اختلاف ہے، افضلیت کے لفظ سے ان کو اختلاف ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی خود ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ انس صدیق الاکبر ہوں، میں صدیق اکبر ہوں. لہذا صدیق اکبر حضرت علی ہیں. حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا غلط ہے، یہ سنی ہیں اور اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں جس کو آج تک ہمارے سامنے شیعہ پیش کرتے تھے. وہ دلیل لا رہے ہیں جس دلیل کو آج تک شیعہ پڑھتے تھے، شیعہ ہمارے سامنے رکھتے تھے. مگر افسوس ہے کہ آج وہ ہجڑے سنی انہی شیعوں کی دلیلوں کو پکڑ کر آج ہمارے سامنے لا رہے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان کو شیعہ سمجھیں کہ ان کو سنی کہیں جی. کھڑے تو سنیوں کی صف میں ہیں لیکن بولی ساری شیعوں کی بول رہے ہیں، دلیلیں ساری شیعوں کی لا رہے ہیں. اس حدیث کے راوی شیعہ ہیں، اس حدیث کے راوی شیعہ ہیں. بے شک ہماری کتاب میں موجود ہے لیکن عبید اللہ بن موسیٰ اس کے راویوں میں سے ہے. امام ابن حجر مکی نے نص کی ہے کہ یہ شیعوں کے لیے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، شیعوں کے لیے حدیثیں گھڑا کرتا تھا عبید اللہ بن موسیٰ. تو بہرحال یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں اور سرکار کے ارشاد کی روشنی میں کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں. میں چند صدیقوں کا قرآن میں سے ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی آل میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک مومن کھڑا ہوا، جبکہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بھی ابھی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، بنی اسرائیل بھی ایمان نہیں لائے تھے. بنی اسرائیل تب ایمان لائے تھے جب جادوگروں نے کلمہ پڑھا تھا.
تو تب بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، لیکن جس وقت یہ شخص کھڑا ہوا تھا اس وقت آپ کی اپنی قوم بھی آپ کو نہیں مان رہی تھی۔